کا ذکر میں نے آپ کے سامنے گزشتہ جمعۃ المبارک میں بھی کیا تھا۔ آج بھی پھر اسی حوالے سے قرآن حکیم فرقان مجید کی جو آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں والحافظین فروجہم والحافظات، کہ وہ مرد اور وہ عورتیں جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور وہ مرد اور عورتیں جو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کو تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ ان آیات بینات کے اندر رب کائنات نے دو لوگوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک وہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت فرماتے ہیں، اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں، اپنے آپ کو عفیف رکھتے ہیں، وہ مرد ہو یا عورت ہو، اور دوسرا وہ جو اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے ہیں۔ رب کائنات نے ان کے لیے آخرت کے اندر جو انعام تیار کر کے رکھا ہے، پہلا انعام تو اللہ کا یہ ہے کہ رب کائنات ان کے گناہ معاف فرما دے گا اور اپنی طرف سے ان کو مغفرت کا پروانہ عطا فرمائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ اجراً عظیما، انہیں بہت بڑا اجر و ثواب ان کو عطا فرمائے گا۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ دعا کرنی چاہیے کہ رب کائنات ہمیں اپنے نفس کی، اپنی ذات کی ہر برائی سے، ہر بے حیائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ رب کائنات ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم بھی اللہ کی مغفرت اور اللہ کے اس اجر عظیم کا اپنے آپ کو حقدار بنا سکیں۔ حضرات محترم، یہ بے حیائی ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کے اندر جب انسان ملوث ہو جاتا ہے تو پھر اس کا نقصان صرف اس کی تنہا ذات کو نہیں ہوتا، بلکہ اس برائی کے مرتکب کرنے والے بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، اور جو لوگ وہاں پہ خاموش ہوتے ہیں اور برائی کو برائی کہنا بھی وہ گناہ تصور کرتے ہیں، یا کسی حکمت کے تحت وہاں پہ وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں، تو اس گناہ کے اندر وہ لوگ بھی اتنا ہی مجرم ٹھہرائے جاتے ہیں کہ جتنا مجرم وہ گناہ کرنے والا اللہ کی بارگاہ کے اندر ٹھہرایا جاتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ آپ نے بارہا دفعہ علماء کرام سے سماعت فرمائی ہوگی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب کائنات نے ایک بستی کے اوپر اپنا عذاب نازل فرمانے کے لیے فرشتے کو حکم ارشاد فرمایا کہ جا اور جا کے فلاں بستی کے اندر میرا عذاب نازل کر کے ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دے۔ جب وہ عذاب والا فرشتہ اس مقررہ جگہ کے اوپر پہنچتا ہے تو وہاں پہ بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ جو اس گناہ کے اندر ملوث تھے، اس برائی کے اندر وہ ملوث تھے، لیکن بعض لوگ وہاں پہ ایسے بھی تھے کہ جو اس گناہ کے اندر نہ تو ملوث تھے اور نہ ہی اس گناہ کے اندر ان کا کسی قسم کا کوئی کردار تھا۔ فرشتہ اللہ کی بارگاہ کے اندر واپس پلٹ کے جاتا ہے اور رب کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہے کہ مالک کائنات، تو نے مجھے فلاں بستی کے اوپر عذاب کا حکم ارشاد فرمایا تھا کہ فلاں بستی والے اس گناہ کے اندر مبتلا ہیں، اس برائی کے اندر وہ مبتلا ہیں، تو نے مجھے حکم ارشاد فرمایا تھا کہ میں اس بستی کے اوپر اپنا عذاب نازل کروں۔ رب کائنات میں وہاں پہ تیرے عذاب کا یہ پیغام لے کے وہاں پہ جب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو تیری عبادت کر رہے ہیں، جو تیرا ذکر کر رہے ہیں، جو وہاں پہ ہیں لیکن اس برائی کے اندر وہ ملوث نہیں ہیں۔ تو مالک کائنات، میں تیری بارگاہ کے اندر اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا عذاب صرف ان لوگوں کے اوپر نازل کرنا ہے جو اس برائی کے اندر ملوث ہیں، یا اس پوری بستی کے اوپر میں نے عذاب کو نازل کر دینا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا کہ اے فرشتے، تو واقعتاً جو واپس پلٹ کے آیا ہے، وہاں میرے نیک لوگ بھی رہتے ہیں جو میرا ذکر کرتے ہیں، میری عبادت کرتے ہیں، لیکن اس عذاب کو انہی سے شروع کر اور انہیں بھی اس عذاب کے اندر مبتلا کر۔ فرشتہ عرض کرتا ہے کہ مالک کائنات، یہ تیری حکمت ہے، حکمت کا یہ تیرا کوئی خاص راز ہے، لیکن ان لوگوں کے اوپر جو عذاب کے نازل کرنے کی جو بات ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود تو اپنے آپ کو نیک بنا کے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان پہ یہ لازم ہے، ان پہ یہ ضروری ہے کہ جو لوگ اس برائی کے اندر ملوث ہیں
کم از کم وہ ان کو اس برائی سے روک تو سکتے ہیں، اس برائی سے ان کو منع تو کر سکتے ہیں، اس برائی کے حوالے سے انہیں روک ٹوک تو کر سکتے ہیں۔ اس لیے جو گناہ کرنے والے ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں، اور وہ لوگ جو اس گناہ کو دیکھ کر اس گناہ کو روکنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کر رہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ لہٰذا یہاں پہ چھانٹی نہیں کرنی، بروں کا ہی صرف انتخاب نہیں کرنا، بلکہ ان لوگوں کے اوپر بھی عذاب نازل کر دو کہ جو یہ برائی، یہ گناہ دیکھنے کے باوجود انہیں اس سے منع نہیں کر رہے۔ اب یہاں سے پتہ یہ چلا کہ قرآن حکیم کی تعلیمات واضح طور پہ ہمارے سامنے موجود ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی واضح طور پہ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ عمل غلط ہے یا یہ عمل صحیح ہے۔ ہر آدمی کو تقریباً اس بات کا بالکل علم ہوتا ہے کہ یہ عمل ہمارے دین کے ساتھ ملتا جلتا ہے، اس کا ہمارے مذہب نے کوئی ارشاد عطا فرمایا ہے، ہمارے مذہب کے اندر اس کی گنجائش موجود ہے یا نہیں۔ ہر آدمی کو کم از کم اتنی آگے ہی اور اتنا علم ضرور ہوتا ہے کہ وہ اچھائی اور برائی کی پہچان آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے، اچھے کام اور برے کام کا وہ اچھے طریقے سے انتخاب کر سکتا ہے۔ اب یہاں پہ اگر کوئی شخص برائی کر نہیں رہا، برائی کے اندر وہ ملوث نہیں ہے، برائی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہمارے دین نے ہمیں یہ تعلیم عطا فرمائی ہے کہ اگر کسی جگہ پہ آپ کوئی برائی دیکھ رہے ہیں تو وہاں پہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من راء منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ، کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کسی بے حیائی کو دیکھتا ہے، برائی کو دیکھتا ہے، ناجائز عمل کو دیکھتا ہے تو فلیغیر بیدہ، اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اس گناہ کو روکے۔ فرمایا کہ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر وہ اس برائی کو روکنے کے لیے ہاتھ کے ساتھ، طاقت کے ساتھ اس برائی کو نہیں روک سکتا، اس کی وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، وہ کمزور آدمی ہے، اس کی کمزوری کی وجہ سے وہ اپنی طاقت کو استعمال نہیں کر سکتا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر وہ اپنے ہاتھ کے ساتھ اس برائی کو نہیں روک سکتا تو فَبِلِسَانِهِ، اسے اپنی زبان کے ساتھ اس برائی کو روکنا چاہیے، زبان کو استعمال کر کے اس برائی کے راستے کے اندر رکاوٹ بننی چاہیے۔ فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر وہ اپنی زبان کے ساتھ بھی روک نہیں سکتا، زبان کے ساتھ بھی اس برائی اور غلط کام کے اندر رکاوٹ نہیں بن سکتا، فرمایا فَبِقَلْبِهِ، وہ اپنے دل کے اندر اسے برا مانے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ جو دل کے اندر اس برائی کو برائی تصور کرنا ہے، یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ اب یہاں پہ جو حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ برائی کو دیکھ رہا ہے، اگر وہ شوہر ہے گھر کے اندر، اپنی بیوی کے حوالے سے اس کو یہ علم ہے کہ میری بیوی کسی برائی کے اندر ملوث ہے، اگر وہ بیوی ہے اور اس کو یہ علم ہے کہ میرا شوہر جو ہے وہ کسی بری حرکت کے اندر ملوث ہے، اگر وہ والد ہے اس کی اپنی بیٹیوں کے حوالے سے یہ اس کو بات پتہ چل چکی ہے کہ یہاں پہ میری اولاد، میری بیٹیاں، میرے بیٹے کسی برائی کے اندر، کسی گناہ کے اندر ملوث ہے، اب کوئی حکمران ہے، بادشاہ ہے، صاحب اختیار شخص ہے، مسلمان ہے، اسے اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ میری رعا کے اندر، میرے اس علاقے کے اندر برائی ہو رہی ہے، وہاں ہمارا دین ہمیں یہ تعلیم عطا فرماتا ہے کہ وہاں پہ یدے ہی اسے اپنے ہاتھ کے ساتھ اس برائی کو روکنے کا ہر ایک انتظام کیا جائے۔ اگر کوئی شخص اپنے ہاتھ کے ساتھ برائی روکنے کی طاقت رکھتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ برائی روک نہیں رہا، تو اللہ کے نبی کی حدیث مبارکہ کے ضمن کے اندر جتنا گناہ کرنے والا اس برائی کا سزا کا مستحق ٹھہرے گا، اتنا وہ شخص بھی اس سزا کا مستحق ٹھہرے گا جو برائی کو روکنے کی طاقت کے باری شریف کی وہ حدیث مبارکہ آپ لوگوں نے سن رکھی ہوگی، بعض لوگوں نے اسے مطالعہ بھی کیا ہوگا کہ بنی اسرائیل کے 3 لوگ جو ہے وہ اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، ایک جنگل کے اندر جب وہ پہنچتے ہیں تو موسلا دار بارش کی وجہ سے وہ ایک غار کے اندر پناہ لیتے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، وہ ایک غار کے اندر پناہ لیتے ہیں کہ یہاں پہ اس تیز طوفانی بارش سے بچنے کے لیے ہم اس غار کے اندر پناہ لیتے ہیں۔ جب وہ اس غار کے اندر جاتے ہیں، ایک بہت بڑا پہاڑ جو ہے وہ سرک کے آتا ہے اور اس غار کے
منہ کے اوپر آ کے وہ اس غار کو بند کر دیتا ہے۔ اب وہ 3 لوگ جو غار کے اندر ہیں، اللہ کے نبی سید دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب وہاں سے ان کو زندگی کی کوئی امید نظر نہیں آتی۔ وہ اندر ہیں، غار کے اندر ہیں، بہت بڑا پہاڑ آ کے اس نے غار کے منہ کو بند کر دیا ہے، بظاہر باہر نکلنے کا کوئی ایسا راستہ دکھائی نہیں دیتا، وہاں پہ انسانی زندگی کے آثار بھی موجود نہیں، وہ ایک جنگل کے اندر بارش کے اس ماحول کے اندر اس مصیبت کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ آپس میں مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اب ہماری زندگی کا جو چراغ ہے وہ گل ہونے جا رہا ہے، اب ہماری زندگی لگ ایسے رہا ہے کہ تھوڑی دیر ہی ہم زندہ رہیں گے، لیکن اس کا ایک طریقہ ہے کہ اگر اللہ کی ذات ہماری مدد فرمائے تو رب کائنات ہمیں اس جگہ سے خلاصی عطا فرما سکتا ہے، ہماری دستگیری فرما کے اس پتھر کو ہٹا کے ہمیں یہاں نکلنے کے لیے اللہ موقع عطا فرما سکتا ہے۔ انہوں نے سوچ و بچار کے بعد یہ کہا کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر ہم تینوں لوگ باری باری دعا مانگتے ہیں، ہر آدمی اپنی زندگی کا کوئی ایک ایسا عمل جو اس نے کیا ہو، جس عمل کے اوپر اس کو فخر ہو کہ میں نے یہ عمل کیا تھا اور اللہ نے اس عمل کو قبول کیا ہوگا، ہر آدمی اپنی زندگی کا ایک ایک عمل یاد کر کے اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کرے، رب کائنات کو جس کا عمل پسند آیا ہوگا رب کائنات اس کے عمل کی وجہ سے ہمیں اس مصیبت سے اللہ چھٹکارا عطا فرمائے گا۔ پہلے شخص نے دعا فرمائی، پہاڑ تھوڑا سا سرکہ اور روشنی کی تھوڑی سی کرن اس غار کے اندر داخل ہوئی۔ دوسرے شخص نے اپنی زندگی کا جو بھی نیک عمل تھا اس نے وہ یاد کیا، یاد کرنے کے بعد اس نے اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ دعا فرمائی کہ مالک کائنات میں بڑا گناہگار شخص ہو، لیکن فلاں عمل میں نے اپنی زندگی کے اندر ایک ایسا کیا ہے کہ جس کے اوپر مجھے بڑا ناز ہے، مجھے بڑا یقین ہے کہ تو نے میرا وہ عمل قبول فرمایا ہوگا، میرے اس عمل کی برکت کی وجہ سے تو جو مجھ سے راضی ہوا تھا مجھے اس مصیبت سے چھٹکارا عطا فرما۔ پہاڑ تھوڑا سا سرکہ، روشنی تھوڑی اور زیادہ اس غار کے اندر آئی۔ اب تیسرا شخص جو ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنی زندگی کے نیک عمل کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا مانگتا ہے۔ جب اس نے دعا مانگی تو اللہ ہے کرم فرمایا اور اس غار کے سامنے سے وہ سارا پتھر جو ہے وہ سرک کے ہٹ جاتا ہے اور اس منہ کا غار کا منہ کھل جاتا ہے۔ جب تینوں باہر نکلتے ہیں، اب پہلے 2 جو تھے ان کی دعا کی وجہ سے تو اللہ نے صرف غار کے اندر روشنی کا انتظام فرمایا تھا، لیکن تیسرے نے جب دعا مانگی تو اللہ نے اس غار سے اتنے بھاری پتھر کو ہٹا کے اس غار کے اندر سے ان کو نکلنے کا موقع عطا فرمایا۔ اب وہ دونوں جو ہے اس تیسرے سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے بندے یہ تو بتا کہ تو نے اپنی زندگی کے اندر ایسا کون سا نیک عمل فرمایا کہ جس کی وجہ سے اللہ نے آج تجھے اتنا بڑا شرف عطا فرمایا کہ یہاں ہم زندگی اور موت کی کشمکش کے اندر مبتلا تھے، نکلنے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن تو نے اپنے اس عمل کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اللہ نے ہمیں یہاں پہ نجات عطا فرمائی۔ یہ بتا کہ تیری زندگی کا ایسا کون سا عمل تھا کہ جس کا اللہ کی بارگاہ کے اندر تو نے سوال پیش فرمایا۔ اس نے کہا کہ اے میرے دوستوں، میں زندگی کے اندر ایک عورت کے پاس گیا، اس کے پاس مال بھی تھا، حسب نسب والی تھی، دولت مند عورت تھی، میرا اس کا تعلق جو ہے وہ عرصہ دراز سے چل رہا تھا۔ ایک دفعہ اس نے مجھے بدکاری کے لیے دعوت دی، جب میں اس کے پاس پہنچا اللہ کا اتنا خوف میرے اوپر طاری ہوا، اللہ کا اتنا خوف طاری ہوا کہ میں نے اس سے یہ کہا کہ اے اللہ کی بندی، میں اس برائی کے اندر اپنے آپ کو ملوث نہیں کر سکتا، مجھے اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کی ذات سے میں ڈر رہا ہوں کہ اس برائی کی وجہ سے اللہ دنیا اور آخرت کے اندر مجھے عذاب میں مبتلا فرما دے گا۔ مجھے اپنی زندگی کا وہ گناہ کہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے میں نے اپنے آپ کو برائی سے دور فرمایا تھا، آج اسی عمل کا وسیلہ دے کے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی اور رب نے میرے اس عمل کی وجہ سے اس پہاڑ کو غار کے منہ سے ہٹا کے اللہ نے ہمیں نئی زندگی عطا فرما دی ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، کوئی قصہ اور کوئی کہانی نہیں ہے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ ایک مستند بر صغیر پاک و ہند کے عالم ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ دہلی کے اندر قحط آیا اور بارشیں عرصہ دراز سے موقوف ہو گئی، بارشوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ وہاں کے جو صلحاء تھے، علماء تھے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم نماز استسقاء کی ادائیگی کے لیے سارے لوگ کسی میدان کے اندر جا کے وہاں پہ ہم نکل کے دعا کریں۔
جب وہ سارے لوگ وہاں میدان کے اندر نکل کے دعا کے لیے جمع ہوئے، سارے لوگ وہاں پہ سارا دن رہے، لیکن بارش کے کوئی آثار وہاں پہ ظاہر نہیں ہوئے۔ اتنی دیر میں ایک شخص جو ہے اونٹ کی نکیل پکڑ کے وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے بھی اونٹ وہاں پہ کھڑا کیا، اس اونٹ کے اوپر کوئی عورت یا مرد جو ہے وہ با پردہ وہاں پہ اس اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ نوجوان آ کے ان سے یہ پوچھتا ہے کہ یہاں آپ اتنے لوگ کیوں جمع ہیں، خیر تو ہے، کس لیے یہاں پہ جمع ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم بارش کے لیے دعا کرنے کے لیے، نماز استسقاء کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں، لیکن صبح سے یہاں پہ ہم موجود ہیں، اللہ نے بارش کا کوئی آثار نمودار نہیں فرمایا۔ اس نوجوان نے کہا مجھے تھوڑا سا موقع دو، میں بھی تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کرتا ہوں۔ وہ نوجوان اس کجاوے کے پاس گیا، اس عورت کے لباس کو اپنے ہاتھوں کے اندر پکڑ کے اللہ کی بارگاہ کے اندر کوئی دعا فرمائی۔ وہ نوجوان دعا کر کے جب واپس اس مجمع کے اندر آیا تو دیکھا کہ ہوائیں چلنی شروع ہو گئی۔ ہوائیں چلنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بارش کے آثار نمودار ہوئے۔ وہ نوجوان وہاں سے چل پڑا، موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ وہ لوگ دوڑ کے اس نوجوان کے پیچھے جا کے کہتے ہیں اے اللہ کے بندے تو اپنا تعارف تو کروا، ہم سارے لوگ یہاں پہ دعائیں مانگ رہے تھے، اللہ نے بارش نہیں عطا فرمائی، تو نے کجاوے کے پاس جا کے، سواری کے پاس جا کے کوئی دعا مانگی، رب نے تیری اس دعا کو قبول فرمایا، یہ بتا کہ تو ہے کون اور کون سی دعا تو نے مانگی تھی؟ اس نے کہا کہ یہ جو کجاوا تھا، جو اونٹ کی سواری تھی، یہ کوئی اور نہیں، یہ میری ماں تھی۔ میری ماں پاک عورت ہے، عفیفہ عورت ہے، اللہ کی بہت نیک اور صالحہ عورت ہے، ساری زندگی اس نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، ساری زندگی کسی غیر محرم نے میری ماں کو نہیں دیکھا، وہ پردے کا بڑا اہتمام کرتی ہے، بڑی پاک اور با حیا عورت ہے۔ میں جب بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر کوئی دعا مانگتا ہو تو اپنی والدہ کی پاکی کی دعا دے کے اللہ سے دعا مانگتا ہو، میرا رب دعا قبول فرماتا ہے۔ آج بھی میں نے اپنی ماں کی پاکی اور طہارت کی سوال کر کے اللہ سے بارش کا سوال فرمایا تھا، رب نے میری دعا کو قبول فرما لیا۔ اب میرے بھائی، میرے دوست، یہاں سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے؟ یہاں سے ہمیں کیا پیغام مل رہا ہے؟ کہ رب کائنات، وہ جو حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور رب اس عرش کے نیچے 7 لوگوں کو جگہ عطا فرمائے گا۔ ان 7 لوگوں کے اندر ایک وہ نوجوان لڑکا ہوگا، ایک وہ نوجوان لڑکی بھی ہوگی کہ جس کو برائی کے لیے دعوت دی گئی ہو، وہ برائی کرنے پہ قادر بھی ہوا ہو، لیکن اس وجہ سے اس نے برائی نہ کی ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے اپنے رب سے ڈر آتا ہے، مجھے اپنے ڈر کا خوف جو ہے وہ اپنے رب کا خوف ہے، جو اس وجہ سے برائی کو ترک کرے گا، رب فرماتا ہے میں اس کو بھی قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرماؤں گا۔ آج ہم لوگ ہیں، میں یہاں پہ آخری بات کر کے آپ کو ایک پیغام دے کے اجازت چاہوں گا۔ آپ لوگ جو کھیلو، اس دنیا سے آپ کا شغف ہوگا، میں چونکہ اس کے ساتھ میرا ایک انٹرسٹ تھا، میں نے اس چیز کو دیکھا ہے۔ قطر کے اندر آج کل فٹ بال کا ورلڈ کپ میچ ہو رہا ہے۔ قطر جو ملک ہے، اسلامی ملک ہے، وہاں پہ فٹ بال کا ورلڈ کپ میچ ہو رہا ہے، اور یہ غالباً 2008 کے اندر قطر کو کہا گیا کہ آپ کو میزبانی کا شرف ملے گا 2022 کے اندر جو یہ فیفا ورلڈ کپ ہوگا۔ قطر والوں نے اس کے لیے بہت سارے اہتمام کیے، بہت اہتمام کیا، اور میں اس دن دیکھ رہا تھا کہ پتنی کتنے خرب بلین جو ہے وہ انہوں نے اس کی اوپر ڈالر جو ہے وہ لگائے ہیں اس گراؤنڈ کے اوپر۔ وہاں پہ انہوں نے مساجد بنائی، وہاں پہ انہوں نے بہت اچھا انتظام کیا، یہ کئی سالوں سے وہ وہاں لگے ہوئے تھے۔ اب ورلڈ کپ کے لیے جب ٹکٹ خریدے گئے تو پوری دنیا سے کروڑوں لوگوں نے اس ایونٹ کے اندر آنا تھا، لیکن وہاں کا جو فرما روا تھا اس نے ایک ہی حکم جاری کیا، اس نے کہا کہ یہ قطر اسلامی ملک ہے اور ہم 24 دن کے لیے یہاں پہ اپنی روایات کو ختم نہیں کر سکتے، ہم یہاں پہ اسلامی اقدار کا مذاق نہیں اڑا سکتے۔ اس نے کہا کہ میچ شروع ہونے سے پہلے حفاظ کو بلایا جائے گا اور وہ یہاں پہ آ کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں گے، اس کے بعد ہم میچ کا آغاز کریں گے۔ ہم یہاں پہ ڈھول باجے کے رقص کے اوپر اپنی مساجد کا افتتاح بھی کرتے ہیں، اپنے عرسوں کی مجلس کا افتتاح کرتے ہیں، ہم اپنے مذہبی پروگراموں کا اجتماع کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہاں پہ صرف اگر میچ ہوگا، ہم اس میچ کی آڑ کے اندر اسلام کا مذاق نہیں اڑانے دیں گے، اور کوئی شخص ایسا اس گراؤنڈ کے اندر داخل نہیں ہوگا جس کا لباس اسلامی روایات کے مطابق نہیں ہوگا۔ یہاں پہ سے ہر آدمی نے دیکھا ہوگا ہم اسلامی ملک کے وارث ہیں،
ہمارے آپ فیصل مسجد کے اندر آج ہی جمعہ پڑھ کے فیصل مسجد کے اندر چلے جائیں، اللہ آپ کو موقع عطا فرمائے، اتوار والے دن آپ فیصل مسجد کے اندر چلے جائیں، وہاں پہ آپ بے حیائی کو دیکھیں کہ کس قسم کی عورتیں، کس قسم کی لڑکیاں، کس قسم کے لڑکے آپ کی فیصل مسجد کے اندر، اسلام آباد کے اندر، وفاق کے اندر آ کے یہاں پہ وہ بے حیائی کو اللہ کے گھر کے اندر جو ہے وہ پھیلا رہے ہوتے ہیں، لیکن کسی کے اندر اتنی اخلاق کی جرت نہیں ہوتی کہ وہ آ کے یہ کہے کہ یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے۔ ہم تو پورے ملک کے اندر بے حیائی برداشت نہیں کر سکتے، یا آپ اللہ کے گھر کے اندر آ کے بے حیائی کیوں کر رہے ہیں؟ قطر والوں نے اپنی طاقت کا استعمال کیا، وہاں کے فرما روا